اس میں تھوڑا سا بس سمجھنے میں غلطی لوگوں کے آئی تھی. یہ تو کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ جلوس روک دیا جائے. رانا صاحب یہ فرمائیے کہ منہاج پیس اینڈ انٹیگریشن کے ایتھنز کے علاوہ مزید کتنی اس کی ذیلی تنظیمیں بنی اور کتنا ورک کن کن علاقوں میں ہو رہا ہے؟ جی میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارا ایتھنز میں کے علاوہ اینوفیتا اور تھیبا اور نیا ماکری میں ہماری ذیلی تنظیم ہے اس وقت. ماراتھونا میں؟ جی ماراتھونا میں. اور ماراتھونا، تھیوا، اینوفیتا اور مارکو پولو؟ نہیں مارکو پولو نیا ماکری. نیا ماکری میں 4 مراکز ہیں ایتھنز کے علاوہ. 3 ہیں، نیا ماکری اور تھیوا جو ہے وہ ایک ساتھ ہے. جی تو آئندہ دنوں میں اس کو کس طرح آپ زیادہ لے کر جانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ریلیشن بین الاقوام بھی جو ہمارے موجود یہاں کے مقامی لوگ ہیں ان سے بھی اچھے ہوں اور ہمارے اپنی برادری کے لوگوں سے بھی اچھے ہوں؟ کیا ٹارگیٹ صاحب؟ جی ہمارا یہی، ہم اگلے سال کی پلان کر رہے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ سال میں ہم بہت سارے کام ایسے کرنا چاہ رہے ہیں جس سے پاکستانی کمیونٹی کو بھی فائدہ ہوگا اور گریک کمیونٹی کو بھی فائدہ ہوگا. پاکستانی کمیونٹی کے فائدے کی آپ نے بات کی. سیلاب میں بہت زیادہ کام کیا منہاج القرآن نے. جی میں چاہوں گا تھوڑی سی روشنی ڈالیے، کیا فائدے پہنچایا آپ نے سیلاب سے متاثرہ افراد کو؟ ان لوگوں کے لیے کچھ اماؤنٹ دی تھی میرے خیال میں، صدر صاحب نے ہمیں ایک خبر بھیجی تھی پریس ریلیز کے اندر کہ ہم نے یہ اتنی اماؤنٹ جو ہے وہ جمع کر کے دے دی. تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ کیا ورک ہوا مجموعی طور پر. جی راؤنڈ اباؤٹ یہ تو ویلفیئر ہی آپ کو صحیح طریقے سے بتا سکتی ہے. صدر صاحب ویسے علم میں آپ کے سیلاب کے لیے اب تک کتنا کام ہو چکا ہے؟ یونان میں کہ پاکستان میں؟ نہیں، آپ کی طرف سے یونان سے منہاج القرآن یونان نے اب تک سیلاب کے لیے کتنا کنٹریبیوشن کیا اگر آپ کے نالج میں ہو تو؟ ویسے تو آپ پیس اینڈ انٹیگریشن کو کر رہے ہیں آج. جیسا کہ آپ نے اخبارات میں بھی پڑھا، الحمدللہ 25,000 یورو ہم نے یہاں سے اپنے مرکز منہاج القرآن میں بیچا. ہمارا ایک مانیٹرنگ کا سسٹم ہوتا ہے. اچھا وہ 25,000 صرف منہاج القرآن کا تھا؟ جی منہاج مرکز کا یا تمام مراکز کا؟ اجتماعی پورے یونان سے اکٹھا کیا گیا، پورے یونان سے اجتماعی طور پر. اور وہ مرکز بھیجا گیا، اس کی ہمیں باقاعدہ رسید ملتی ہے. یاد رکھیں ایسے نہیں ہوتا کہ ہم نے یہاں سے کتنا کیا کہ کہاں گیا کوئی. تو وہ 25 کا 25 سارے کا سارا سیلاب زدگان کے لیے تھا یا کسی اور پروجیکٹ کے لیے بھی تھا؟ اس میں دیکھیں جی آغوش ایک پروجیکٹ بن رہا ہے ہمارا. آغوش چونکہ یتیم بچوں کے لیے ہے اور اس میں یہ ڈیسیژن کیا گیا ہے سیلاب زدگان کے جتنے بچے ہیں جو یتیم ہو چکے ہیں، جن کے وارث کوئی نہیں، والدین اس میں وفات پا چکے ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ اس پروجیکٹ میں 500 بچے کا یہ پروجیکٹ ہے جو 7 منزلہ عمارت بن رہی ہے، آخری مرحلے میں ہے، اور وہاں سے بچوں کو انشاءاللہ یہاں پر پرورش دی جائے گی. اور یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس میں پرائمری تعلیم سے لے کر PID تک بچے کو تعلیم دی جائے گی. تو یہ حصہ اس میں بھی گیا 25,000 کا؟ 25,000 میں سے کچھ حصہ جو اسپیشل مختلف مراکز نے اس کی ڈونیشن دی اس حوالے سے، وہ حصہ اس میں گیا ہے. نہیں لیکن کیا ان مراکز سے اس مد میں پیسہ لیا گیا یا پیسہ لینے کے بعد اس کو تقسیم کیا گیا؟ اس مراکز نے بھیجی اس مد میں. کتنی اماؤنٹ ہوگی جو آغوش میں گئی اور کتنی یہ مجھے یاد نہیں ہے، یہ چونکہ ہمارا ویلفیئر کا شعبہ اس کو بھی پتہ ہے، مجھے اس کا علم. ویلفیئر کا شعبہ ہے آپ کا؟ جی یہاں پر ویلفیئر کا شعبہ نام تو سنا ہے میں نے ویسے منہاج ویلفیئر شعبہ، لیکن دیکھا نہیں کبھی. دیکھیے جی ابھی یہاں پر شعبے اسٹیبلش ہو رہے ہیں احسان صاحب. جس طرح منہاج القرآن ہمارا بنا، یاد رکھیں 97 میں ہمارا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس جو بھی شعبہ ہوتا ہے اس کو ہم 97 میں قادری صاحب بنا تھا اور 14 سال ہو گئے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 14 سال. جی جی 3 حکومتیں 14 سال جو ہے اس میں 3 حکومتیں ہو جاتی ہیں. 14 سال ہو گئے اور 14 سال میں سے 10 سال آپ نے گزارے بطور ناظم. الحمدللہ 4 سال 1-2 اسباب ہو رہے ہیں. 10 سال تک منہاج القرآن کے آپ ناظم رہے ہیں. اگر آپ اب بھی یہ کہتے ہیں کہ منہاج القرآن ویلفیئر کو ابھی ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں لمحہ فکری ہے ہمارے لیے. نہیں آپ بات سمجھے نہیں کہ ویلفیئر کا شعبہ ہم نے یہ اس وقت سے سٹارٹ نہیں کیا تھا، یاد رکھیں. جی ویلفیئر کا بعد میں بنا ہے. بعد میں کتنا عرصہ ویلفیئر کو بنے ہوئے کتنا عرصہ؟ ویلفیئر کا شعبہ میرے خیال سے بنے ہوئے کوئی 3-4 سال ہی ہوئے ہیں. جی اور یاد رکھیں ہمارا نظام ایسا نہیں ہے کہ میں اس کا اکیلا کام کرنے والا ہوں. لیکن سنا تو ہم نے ایسے ہی کہ آپ اکیلے ہی ہیں. دیکھیں سننے میں یہی آ رہا ہے کہ آپ اکیلے ہی سارا کچھ کر رہے ہیں، آپ اکیلے ہی سارے. کیونکہ دیکھیں ویلفیئر کے اندر یہ بھی چیز آتی ہے کہ جس طرح پاکستان کمیونٹی کا ایک وجود آیا، اس وجود کے اندر منہاج القرآن نے ابتدا میں بہت زیادہ کردار ادا کیا، لیکن ایک دم یو ٹرن ہو گیا. منہاج القرآن کے شفیق اوان صاحب سپریم کونسل کے تھے اور بھی دوسرے لوگ جو ہیں بہت زیادہ ریلیٹڈ تھے، لیکن منع کر دیا گیا کہ آپ نے ویلفیئر کے کام میں نہیں جانا. اس پر روشنی ڈالی، کیا معاملات ہوئے، کیوں منہاج القرآن ویلفیئر کے کاموں سے
کمیونٹی کے فلاح و بہبود کے کاموں سے ایک دم پیچھے ہٹی؟ دیکھیں جی کمیونٹی کے کام اب بھی ہم کر رہے ہیں، یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے کمیونٹی کے فلاح و بہبود کے کام چھوڑ دیے ہیں. لیکن حاجی صاحب پر پابندی ہے کہ آپ نہیں بن سکتے، مجلس سپریم کونسل کے رکن نہیں بن سکتے، آپ میں سے بھی کوئی شخص نہیں آیا آج تک اس کچھ معاملات چیزیں ایسے دیکھیں ہمارا نظام جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہیں بیٹھ کر اس کو سارا کنٹرول کر رہے ہیں. ہمارے اوپر ایک یورپین کونسل نہیں، آپ پیچھے سے کنٹرول کر رہے ہیں نا. نہیں، یورپین کونسل ہے آپ کی طرف سے بہت سارے خطوط لکھے گئے ہیں مراکز میں، اور شکایتی خطوط میں ان کو کہوں گا، جن کے اندر آپ نے نشاندہی کی ہے کہ اس وجہ سے، اس ویلفیئر کی وجہ سے منہاج القرآن کے پلیٹ فارم کو نقصان پہنچ رہا ہے. تو میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے، بتائیے کہ کیا نقصانات پہنچے منہاج القرآن کو اس میں آنے کی وجہ سے، ویلفیئر اس میں کمیونٹی میں آنے کی وجہ سے. جبکہ صاحب میں آپ کو پہلے بتاؤں، میں نے آج تک کوئی خط مرکز کو نہیں لکھا، کوئی خط نہیں لکھا جی، آپ کی اطلاع کے لیے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہر آدمی آزاد ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے، چاہے اعلیٰ قیادت آئے، چاہے وہ مرکز رابطہ کرے. اس پر میں نے آپ کو کہہ دیا کہ میں نے آج تک خط اس حوالے سے کبھی فون بھی نہیں کیا، اطلاع بھی نہیں دی، کسی دوست کے ذریعے پیغام بھی نہیں بھیجا. ہمارا یاد رکھیں اعلیٰ قیادت سال میں 1 یا 2 مرتبہ یہاں پر ٹور کرتی رہتی ہیں جی، ٹھیک ہے. انہیں ٹیلی فون بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود آ کر اپنے رول اینڈ ریگولیشن ہمیں بتا دیتی ہے. مصطفیٰ صاحب میرا سوال ویلفیئر کے متعلق ہے. جب آپ نے مرکز منہاج القرآن خریدا تھا اس وقت آپ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ ویلفیئر ہوگی پاکستانی برادری کے لیے، پاکستانی کمیونٹی کے لیے، لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ اس مرکز کے اندر ماں سوائے ایک مرتبہ جو کرسمس کا پروگرام اس کے علاوہ کوئی ویلفیئر کا کام کوئی باقاعدہ آغاز نہیں ہوا، یا پھر میرے علم میں نہیں آیا. تو میں چاہوں گا چلیں آپ تھوڑا سا آرام کر لیں. جنرل سیکرٹری صاحب آپ بتائیے کہ ویلفیئر کے شعبے میں منہاج القرآن ایک بہت زیادہ مؤثر جماعت ہے، اور ایک ایسے وقت میں اس کی بنیاد ڈالی گئی تھی کہ جس وقت لوگ نماز پڑھنے کے لیے جگہ کی تلاش میں ہوتے تھے. اور مجھے بعض اوقات درد ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ اپنے سینے کی کشادگی رکھنے والی جماعت عملی طور پر بعض معاملات میں پیچھے ہے، جبکہ اس کو سب سے آگے ہونا چاہیے. تو آپ یہ فرمائیے کہ ویلفیئر کے شعبے میں جو اب تک کی نااہلی سامنے آ رہی ہے، یا جس طرح پاکستان کمیونٹی کی جو بنیاد رکھی گئی اس میں بھی جانے سے روک دیا گیا، اعلیٰ قیادت نے روک دیا یا آپ لوگوں نے رکوا دیا، تو یہ کیوں ہو رہے ہیں یہ سلسلے سارے، کیوں نہیں فلاح کی طرف آ رہے ہیں ہم لوگ؟ دیکھیں جی، جہاں تک آپ نے یہ سوال کیا، یہ 2 مختلف سوال تھے. پہلا سوال یہ آپ کا تھا کہ منہاج یہ جو ہم نے کمیونٹی سینٹر خریدا، جی جی، اس میں ویلفیئر کا کام نہیں ہو رہا. یہ آپ کے علم میں نہیں ہے شاید. دیکھیں ویلفیئر کا کام ہمارے مرکز میں ہر روز ہو رہا ہے. مثلا فار ایگزامپل ہم شناختی کارڈ وہاں پہ لوگوں کے اپلیکیشن فارم سے وصول کرتے ہیں. اس کے تو آپ پیسے لے رہے ہیں نا، ویلفیئر تو نہیں ہو رہے. 3 یورو لے رہے ہیں آپ لوگ کس چیز کے؟ فارم بھرنے کے. وہ مسجد فنڈ میں جاتا ہے، لیکن نہیں لے رہے نا، آپ اپنی ویلفیئر کر رہے ہیں. نہیں، آپ 3 یورو لے کر اپنی ویلفیئر کر رہے ہیں، لوگوں کی نہیں کر رہے. یہ کیا کم سہولت ہے کہ ایک آدمی کا وقت ضائع ہو رہا ہے، وہ ایمبیسی میں لائن میں جا کے لگ رہا ہے، کھڑا ہوگا، اس کو یہ ہم سہولت یہاں پر بھی ہوتی ہے. نہیں، ادھر لائن ادھر کرسیوں پہ بٹھا کے ہم انہیں خطاب بھی سناتے ہیں، اور اس کے بعد نماز کا وقت ہو تو نماز بھی پڑھاتے ہیں. جی، تو یہ کیا کام ہے؟ لوگوں کو اویئرنیس ملتی ہے دین کے متعلق، دین سے محبت ہوتی ہے. اور آہستہ آہستہ ہمارا جو پلان تھا، ہمارا بیسیکلی پلان یہ نہیں تھا کہ ہم ان سے 3 یورو لیں اور یہ کام کریں. ہمارا یہ پلان تھا کسی طریقے سے لوگ. اچھا، معذرت کے ساتھ وہ 3 یورو مسجد کے فنڈ میں جا رہے ہیں؟ جی ہاں، جی ہاں. تو اب تک کتنے ہزار اکٹھا ہو گیا اس کا مسجد کے فنڈ میں؟ کیونکہ مسجد مجھے پتا ہے کہ وہ قرضے پر لی گئی ہے، تو کتنا اس کا آپ نے قرضہ دے دیا ہے، کتنا باقی رہے گا؟ کچھ موٹی سی اماؤنٹ اگر آپ کے علم میں ہو تو. یہ بہتر قادری صاحب آپ کو بتا سکیں گے. ٹھیک ہے سر. دیکھیں جی، یہ ہمارا 3 لاکھ یورو کا پروجیکٹ ہے. صرف فارم فل کرنے کے ہم نے 3 یورو فیس رکھی ہوئی ہے، اور یہ نہیں رکھی ہوئی کہ کوئی بھی اگر فارم ہمیں اپنی درخواست دے گا تو ہم نے 3 یورو لینے ہیں. نہیں، اگر کوئی آدمی باہر سے فارم فل خود کر کے آتا ہے اس سے آپ نہیں لیں، وہ فری ہے. اس سے جو فل کروائے گا، جو ہماری ٹیم سے فل کروائے گا، صرف اس ٹائمنگ کے ہم نے 3 یورو رکھے ہوئے ہیں. اور وہ بھی اس لیے وہ جو ٹیم بیٹھتی ہے وہ فیس بللہ بیٹھتی ہے. اچھا، وہ نہیں لیتی اپنی دیہڑی، کوئی ان کو ہم پیمنٹ نہیں. سارے کا سارا فنڈ مسجد، سارے کا سارا اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں. جو ہم نے خریدا ہوا ہے مرکز 3 لاکھ یورو کا، یہ فنڈ سارا کا سارا اس کو ڈونیشن ہم کر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہو کہ آخر 2 گھنٹے 3 گھنٹے وہاں پر 3-4 آدمی بیٹھتے ہیں. جی جی. اور اب دیکھیں کوئی بھی آدمی فیس بللہ کتنا کام کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تقریباً 1 سال کے لگ بھگ اس پروجیکٹ کو ہو گیا، اور الحمدللہ کامیابی کے ساتھ جا رہا ہے، اور لوگ مستفید ہو رہے ہیں. لوگ تو مستفید ہو رہے ہیں. مسجد پر کتنا قرضہ باقی رہ گیا؟ اتر گیا سارا یا قرضے کے حوالے سے بات یہ ہے کہ جی دیکھیں، جیسے کہ یونان کرائسس کا شکار ہے. جی جی، آپ کو پتہ ہے. تو قرضہ جو ہے اب ہمارا اس طرح ہے کہ جو قرضہ تھا بینک سے لیا ہوا ہمارا،
وہ اب ہم نے تھوڑا سا مالک کے ساتھ ڈیل کر کے ڈائریکٹلی کر لیا ہوا ہے. اب وہ بینک سے نکال ابھی بینک سے نہیں ہے کیونکہ بینک کے بحران ہیں یہاں پر. جی جی. تو بحران کی وجہ سے وہاں پر تھوڑی سی ہمیں مسئلہ آ گیا, تو وہ بینک سے نکل کر ڈائریکٹلی مالک کے ساتھ چل رہا ہے ڈائلاگ. ابھی وہ مالک کے ساتھ ہم پیمنٹ کر رہے ہیں, تقریباً اس میں ابھی ہم تک سمجھ لیں آپ 25-30% تک پہنچے ہیں. میں چاہوں گا کہ آخر میں منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے, منہاج پیس اینڈ انٹیگریشن کے پلیٹ فارم سے آپ دونوں احباب اپنا ایک پیغام جس سے ہماری